یہ دعویٰ ہے اور یہ الگ دعویٰ ہے. آپ جائیں, ہم آگ جلاتے ہیں, ہمارے پاس آئے, اس میں اگر آپ 1 منٹ ٹک جائے تو بعد میں ہمیں آ کر کہہ دے بھائی میں آگ کی سیر کر رہا ہوں, اب آپ جائے آگ کی سیر کر رہے, تو پھر اس کے بعد میں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اور دوسری بات ہے, حضرت صاحب نے واضح کر دیا, اگر کسی کو اعتراض ہے, دھمکی نہیں, گالی وہ جاہلانہ گل ہے, بزدلی گل ہے, یہ بیوقوف ہے کام نے, وہ کچھ نہیں نہ ہوگا تو گالا کر لو. ہاں بالکل, تیرے کی ہمت نہیں ہے, اگر تجھے قرآن و سنت نہیں آتا, دین کا تمہیں فہم نہیں ہے, تو گالا کر دیا, ایک کتوں نکالا بیوقوفی والے میسج کرنے. ہاں اگر تمہیں ہمت ہے, تم نے قرآن اور سنت پڑھا ہوا ہے اپنے علماء کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. سامعین, ہمارے ساتھ موجود ہے قاری حاضر شہزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی. ان کی ویڈیو میں ان کو نازیبا میسج کیے جا رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. تو اس کے بارے میں ہم آج قاری صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ آیا کہ جو آپ کو مخالفین دھمکیاں دے رہے ہیں یا آپ کے جو ویڈیو کے نیچے میسج کر رہے ہیں یا آپ کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے, تو آئے ہم ان سے جانتے ہیں. قاری حاضر شہزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی. جی کیسا ہے؟ دیکھیں جی, وہ سب کو پتا ہے وہ ویڈیو کیا تھی. ہم نے اللہ کے فضل سے شروع سے یہ بات بار بار دہرا رہے ہیں, پہلی ویڈیو سے لے کر اب تک جتنی بھی تقریباً 14-15 کے قریب ویڈیو بنی ہے, ان میں کسی قسم کی گالی کا سہارا نہیں لیا گیا, کسی قسم کی جو ہے نا وہ غلیظ اور نازیبا گفتگو کا سہارا نہیں لیا گیا. جبکہ ہمارے جو مخالفین ہیں, جو گالیاں دے رہے ہیں, جو دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ویڈیوز ڈیلیٹ کروانے کے سار ہوئے ہیں, ان کے علماء کا عالم یہ ہے, ان کے خطباء کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے سٹیجوں پر ممبروں پہ بیٹھ کے باوضو ہو کر بھی ننگی گالیاں نکالتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی ان کے گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا, کبھی ہم نے دھمکیوں دینے کے بارے میں بھی نہیں سوچا, کیونکہ اللہ کے فضل سے قاری صاحب جس بندے کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا خزانہ ہوتا ہے, جس بندے کے پاس قرآن و سنت کے علم کا خزانہ ہوتا ہے, اسے ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی میں دے. جس طرح کہ ہمارے پیارے پیغمبر کا بھی طریقہ تھا, مخالفین نے تو نبیوں کو نہیں معاف کیا, یہ تو تاریخ ہے, لوگ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں دی گئیں, آپ کو کئی قسم کی اذیتیں دی گئیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا, بلکہ مارنے والوں نے تو پتھر تک مارے. دھمکیاں, گالیاں, پھر پتھروں تک بات آئی. آپ جانتے ہیں, سب عوام نے بھی سنا ہے علماء کرام سے کہ جب طائف کی وادی میں آپ کو اتنے پتھر بجے کہ خون آپ کا جسم اطہر سے لگ لگ کے جوتی مبارک میں بھر گیا تھا, لیکن اس کے باوجود فرشتہ بھی آیا, اے اللہ کے رسول حکم دیں, آرڈر کریں کہ اس طائف کی وادی کو 2 پہاڑوں کے درمیان جو پیس دیا جائے, ختم کر دیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون, اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے, یہ تو جانتے ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے میرا کیا رتبہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کتنی اہمیت رکھتی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ گالیوں سے جواب دیں, آپ دھمکیوں سے جواب دیں, یہ کوئی حل نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے کہ اس طرح کرنے سے کوئی حل ہو سکتا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, کبھی بھی اس طرح کرنے سے حل نہیں ہوا. اللہ کے فضل سے ہمارے اسلاف نے ہمیشہ تکالیف برداشت کی ہیں, اذیتیں برداشت کی ہیں, گالیاں دھمکیوں کا سامنا کیا ہے, لیکن کبھی اللہ کے فضل سے اللہ کی توحید کا میدان نہیں چھوڑا, کبھی بھی سنت کا میدان نہیں چھوڑا, اور نہ ہی ہم نے یہ چھوڑنا ہے. یہ غلط فہمی سے نکلیں. اور میرے عزیز بھائیوں, گالیوں کا حل نہیں ہے, دھمکیاں دینا حل نہیں ہے. آپ ہماری اگر کوئی بات غلط ہے, ہم نے ویڈیو میں کوئی غلط بات کی ہے, کوئی قرآن و سنت کے خلاف بات کی ہے, تو آپ اس کو واضح کریں, آپ اس کو دلائل سے رد کریں کہ بھائی یہ بات غلط ہے. ہم بھی اللہ کے فضل سے معافی مانگیں گے اور ہم اس بات سے رجوع بھی کریں گے اعلانیہ طور پر عوام کے سامنے
لیکن گالیاں دینے سے, دھمکیاں دینے سے اگر آپ سمجھتے ویڈیو ڈیلیٹ کر دو, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اس طرح کچھ نہیں ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہماری یہ بات غلط ہے. باقی قاری صاحب ایک اہم بات رہی ہنسنے کی. اکثر بھائی جو ہے نا وہ گلا کر رہے ہیں جی آپ نے سید زادے کا مذاق اڑایا ہے, آپ نے جنابے والا ہنس ہنس کے وہ باتیں کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ آپ سے ہمارا ہنسنا بھی نہیں برداشت ہوتا, اب ہنسنے پر بھی پابندی ہے. آپ کے علماء کرام, آپ کے خطبہ اور ان کے عوام قاری صاحب کئی وہ مطلب کہ وہ ایک کمانڈو ہے, وہ مطلب کہ کئی قسم کے ویڈیوز ان کی عوام بھی بناتی ہے ویڈیوز, اور وہ ہمارا یعنی وہ کیا کہتے ہیں مذاق بے بہا اڑاتے ہیں. ہم نے تو کبھی جو ہے نا وہ جواباً نہ برا منایا نہ گالی, ٹھیک ہے آپ بنائی جائیں, آپ اپنے طور پہ بناتے ہیں. تو ہم اگر ہنسے ہیں تو وہ بات ہی ہنسنے والی ہے. کیوں ہنسنے والی ہے؟ عوام اس بات کا فیصلہ کرے گی ایمانداری کے ساتھ. میرے بھائیوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک جملہ ہے, میری مجھ کا وٹ بھی جل جائے, ٹھیک ہے, اس میں ایک ویسے قدرتاً آدھی پنجابی اور تھوڑی سی اردو مکس ہے, وہ بندے کو ہنسی آ جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ دعویٰ کتنا بڑا ہے, ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ مجھ کے وٹ کی بات کرتے ہیں, اگر آگ میں جائیں گے تو کپڑے بھی جلیں گے, بال بھی جلیں گے, مونچھیں بھی جلیں گی, داڑھی بھی جلے گی, سب کچھ جلے گا. مجھ کے وٹ بھی جل جائے تو اس پہ ہمیں ہنسی آ گئی. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا یہ تو ببانگ دوہل اعلانیہ موقف ہے کہ آگ میں جا کے جلنا ہی پڑے گا, وہ کپڑے پگڑی مونچھیں داڑھی, تو اس پہ ہنسی آ جانا اس کا کوئی برا بھی نہ منائے اور نہ آپ کا برا منانا بنتا ہے. آپ نے ہماری بات کو غلط ثابت کرنا ہے, اگر تو ہماری بات غلط ہے تو پھر اللہ کے فضل سے ہم رجوع کریں گے, وگرنہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہنسے کیوں, یہ آپ نے ان کے خلاف کیوں ویڈیو بنائی ہے, ایسے کیوں کیا, ویسے کیوں کیا. ہم نے جو بات کی ہے اس بات کو یا صحیح مانے یا اس کو غلط ثابت کریں. کیونکہ میرے خیال میں آپ نے جو پہلی ویڈیو تھی نا جو آپ کی ڈیلیٹ کی گئی تھی, اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب وہ اپنے موقع پہ پورا اترتے ہیں یعنی وہ آگ میں چھلانگ لگائے اور بچ جائے, اگر وہ بچ جاتے ہیں تو ہمارا وہ موقف جو اس وقت تھا اب بھی قائم ہے کہ ہم الحمدللہ ان کے مرید ہونے کے لیے. بالکل بالکل, میں نے پہلے کہا کہ جو کوئی بھی بات ہم نے کہا صاحب, جو کوئی بھی بات ہماری ویڈیوز میں موجود ہے اس کو ہائی لائٹ آپ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. اگر ہم اس سے پھریں تو ہم اللہ کے فضل سے آپ کے مجرم ہیں, ہم معافی بھی مانگیں گے. یہ بھی بات بالکل قاری صاحب کی ٹھیک ہے, ہم نے یہ کی ہے اور ہم اس پہ اب بھی پکے ہیں. اگر ان کو اتنا اعتماد ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آگ مجھے نہیں جلاتی اور آگ میں جا کے بھی میں نہیں جلوں گا, تو وہ ہمیں مرید کریں, جا کے دکھائیں. اگر ان کو کچھ نہ ہوا, آگ نہ جلائے انہیں, تو ہم ان کے مرید ہو جائیں گے. اچھا, ان کا ایک مرید نے بھی یہ کہا تھا کہ مولوی احتشام اللہ نے کہ مجھے بھی آگ نہیں لگتی, تو گزارش یہی ہے کہ ہم ان کے مرید ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے تو اب تک وہ بھی قاری صاحب بات انہوں نے کی کہ جی بڑی دلیری کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, وہ عوام کو بھی پتا ہے, ہم نے 2-3 دفعہ سامنے بھی ان کے رکھی ہے, بات تو کر دی انہوں نے, لیکن پھر تو پہلے رابطہ ڈھیلا ہو گیا, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ وہ کئی 2-4 دن تو رابطہ ہی بتا کہ کوئی جواب نہیں, کوئی بات نہیں, فون بھی نہیں اٹھا رہے, اور پھر بعد میں جناب انہوں نے بات ہی بدل دی. چلے ویڈیو کی وسادت سے یہ بھی عوام کے سامنے چلے جائے بات. اب انہوں نے کہہ دیا جی, پہلے کہہ رہے تھے, پہلے کوئی ان کی شرط نہیں تھی, انہوں نے کہا جی میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور آپ نہیں نہ مانتے, آپ میرا بال جلا کے دکھا دیں, میں وہابی ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. یہ بات تھی ان کی, کمنٹ بھی عوام کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں. اب کہہ رہے ہیں جی بات یہ ہے کہ دونوں جائیں گے, جس طرح وہ بابا جی, اب یہ تو سیدھی سیدھی فرار ہونے والی باتیں ہیں. اب کیا, پہلے تو یہ کوئی, آپ تو ہماری اصلاح کرنا چاہتے تھے, ہم جو نہیں مانتے جلانے کو, تو آپ تو ہمیں ثابت کرنا چاہتے تھے, لیکن اب آپ پھر وہی بات دوہرا رہے ہیں کہ جی دونوں جائیں گے. ہم تو اس کو حرام سمجھتے ہیں, ہمارا جانے کا کوئی تک ہی نہیں ہے, نہ ہم نے اس طرح کا کوئی دعویٰ چیلنج کیا ہے, ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں, ہم تو نہیں جائیں گے. آپ جائیں گے؟ ایک سیکنڈ, ہاں ایک شرط پہ جا سکتے ہیں ہم. ایک شرط ہے, وہ پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, دیکھیں ہمارا جو اختلاف تھا وہ واضح ہو چکا ہے. ایک شرط پہ ہم بھی آگ میں جائیں گے, وہ شرط یہ ہے کہ آگ جو جلائی جائے گی اچھے طریقے سے آگ جلائی جائے گی. جو بھی فریق ہے یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو پتا ہے ہم نے آگ میں جانا ہے, ہم نے جلنا ہے, ہمیں پتا ہے, لیکن اگر کوئی فریقین کہتا ہے کہ آپ ہی ہمارے ساتھ جائیں, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ پہلے آگ میں جائے گا, ہم آگ جلائیں گے, لیکن ہم آگ کا کھڈا کھودیں گے, پورا تندور بنائیں گے, اس میں پھر اس کو ڈالیں گے کم از کم 5 منٹ.
5 मिनट के बाद 5 अगर, मिनट भी छोड़ दें, 1 मिनट काफी है। चलो जी 1 मिनट, शायद कह रहे हैं कि 1 मिनट ही काफी है। 1 मिनट के बाद अगर वो सही सलामत निकल आए बाहर, बिल्कुल। उसके 1 मिनट उसका कोई जिस्म का हिस्से का बाल ना सड़े, कोई ना जले, हमें तो डर लगता कपड़ा है, ना जले, दाढ़ी ना जले, पगड़ी ना जले, कुछ भी जिस ना तरह जले। उन्होंने कहा है। हमें तो सीधी सी बात है, हमें तो आग के नाम से सुनने से डर लगता है। हम तो जहन्नुम की आग से डरते हैं, हम जहन्नुम की आग से भी डरते हैं, दुनिया की आग से भी डरते हैं, हम आग से डरते हैं, हम हर वक्त आग से बचते हैं। लेकिन आपके दावे को, जो आपने ये बात कही थी कि हमें आग नहीं लगती, उसके बदले में हम ये कहते हैं कि अगर आप हमें कहते हैं ना, जो हम दोनों जाए, देखो हम पहले कह रहे हैं हमें आग लगेगी, हमें आग लगती है, हमें आग लगेगी, लेकिन बात याद रखना कि आपका दावा है कि आपको आग नहीं लगेगी। आप अगर ये कहते हो कि दोनों जाए, तो हमारा फिर ये दावा है और ये अलाम दावा है। आप जाए, आग में हम आग जलाते हैं, हमारे पास आए, उसमें अगर आप 1 मिनट टिक जाए, तो बाद में हमें आकर कह दे भाई मैं आग की सैर कर रहा हूं, अब आप जाए आग की सैर कर ले, तो फिर उसके बाद में हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह और रहमान। और दूसरी बात है, आदर साहब ने वाजे कर दिया, अगर किसी को इतराज है, धमकी नहीं, गाली वो जाहलाना कर ले, बुजदली कर ले, ये बेवकूफी है काम ने, वो कुछ नहीं ना होगा तो गाला कर लो। हाँ बिल्कुल। तेरे की हिम्मत नहीं है, अगर तुझे कुरान और सुन्नत नहीं आता, दीन का तुम्हें फहम नहीं है, तो गाला कर दिए, एक क्यों निकाला बेवकूफी वाले मैसेज करने। हाँ, अगर तुम्हें हिम्मत है, तुमने कुरान और सुन्नत पढ़ा हुआ है, अपने उलमा के सामने बैठे हो, कुरान और हदीस को समझा हुआ है, तो फिर आओ दलाइल के साथ ऐसे किया करो, अपनी वीडियो बनाओ और वीडियो डाल दिया करो, हमें भी पता चले कि तुम्हारे अंदर कितना मादा है, कितना तुम कुरान और हदीस को मानने वाले हो, जानने वाले हो। और सामीन से गुजारिश ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से तौहीद की बात करते हैं। यहाँ पे हमें कोई प्रमोट होने की, यानी कोई हमें वैल्यू वाह की भी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के दीन के सिपाही हैं, हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं, और अल्लाह की तौफीक से हमें यही काफी है। और ये सोशल मीडिया का दौर है, अगर सोशल मीडिया का दौर है, अगर हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये अब वक्त चल रहा है सोशल मीडिया का, वीडियो का वक्त चल रहा है। अगर उसमें आ रहे हैं, तो इसमें हम कोई गलत नहीं कर रहे। तो अगर किसी को किसी बात में तराज वीडियो बनाए और वो हमारे सामने भेजे, हम इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका जवाब देंगे, उसका हल निकालेंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला गालियां नहीं निकालेंगे। आप गाली निकालने भी, तो हम जवाब में भी नहीं निकालेंगे, जवाब में भी नहीं निकालेंगे, भी नहीं निकालेंगे, जवाब में भी नहीं निकालेंगे, हम तो दुआ ही देंगे। और दुआएं दी हैं जिसने भी गालियों के मैसेज किए हैं फेसबुक पे, ग्रुपों के अंदर, फेसबुक के या प्रोफाइल पे या पेज पे, उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर, जिसने भी कोई गालियां भेजी हैं, हमने अल्लाह के फजल से उसको दुआ ही दी है। मुझे 1-2 बंदे ने कहा, लेकिन मैंने सिर्फ यही उससे कह दिया कि भाई जो तुम हमें कह रहे हो तुम्हारे लिए भी सेम ही हो। इंसान के लिए वही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन हमें कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।